اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ DQ 2024 اس ضمن میں ہمارا 18 پارہ سورہ نور ہم الحمدللہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے حسب معمول تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ حفصہ شاہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کا نور، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سینوں کی بہار، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہمارے لیے رنج، غم، دکھ، بیماری، پریشانیوں سے نکلنے کا سبب بنا۔ اللہ اس قرآن کی بدولت دونوں جہانوں میں سرخرو بنا۔
اللہ ہم سب کو اپنے رحمت خاص سے نواز۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اپنی رحمت خاص پر سے زندہ رکھنا۔ اللہ دکھ، بیماری، تکالیفیں، رنج اور غم سے ہمیں نجات دلا۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہماری زندگی کا آئینہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے رحمت خاص سے نواز، جب تک زندہ رکھ اللہ نیک کام کرنے والا بنا، اپنی رحمت خاص سے ہم سب کو نواز۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جو جو جہاں جہاں بیمار ہیں، ایسے ایسے کریٹیکل کنڈیشنز میں ہیں، یا اللہ ان سب پر، جن کو ہم جانتے جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں کل شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں، جو قرضدار ہیں، جو بے بس ہیں، جو بے سہارا ہیں، یا اللہ تو انہیں سہارا عطا فرما۔ یا اللہ جن گھر میں کنوارے لڑکا لڑکیاں موجود ہیں ان کے لیے نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں دور فرما دے، ہمیں اپنے خاص رحمت خاص سے ہم سب کو نواز۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2024 اس سال کا ہم نے دور قرآن کے سلسلے میں 18ویں پارے سورہ نور میں پہنچے ہوئے ہیں۔ کل ہم نے ان ڈیٹیل پردے کے حوالے سے اور سطر لباس کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے، اسی لیے سطر کا بھی آئے گا، غض نظر کا آئے گا، تو ہم وہاں سے یعنی جلدی ہی موو آن ہو جائیں گے، کیونکہ کل ان ڈیٹیل میں 2 کلاسز میں ہم نے اس کو کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہمیں سورہ نور کو ہم مکمل کرنا ہے، کیونکہ تفسیر کے اعتبار سے اور قرآن کی صورتوں کے اعتبار سے بہت اہم ترین صورت ہے، بہت اہم ترین صورت ہے۔ تو اسی لیے ایک ایک آیت پر اگر ہم وقت لگائیں گے تو کافی ہمارے لیے دیر بھی ہو جائے گی اس کو مکمل کرنا، کیونکہ ہمارا یہ تفسیر نہیں ہے۔ اگر اس سے ان ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری تفسیر دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم نے ایک ایک آیت پر مطلب کئی گھنٹوں کا لیکچر بھی ہے وہاں پر، تو آپ وہاں سے سن سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے ہم سورہ نور کو ہم شروع کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے 7 ڈسٹنکٹ گروپس ہوئے ہیں، ان میں سے تیسرا گروپ ہے جو 14 آیتوں پر مشتمل ہے، 14 مکی دور کی آیتیں ہیں اور ایک مدنی دور کا آیت نہیں سورہ ہیں، ایک جو ہے مدنی دور کا سورہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے، مدنی دور کا سورہ ہے، تو آج 3rd گروپ کا آخری سورہ ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ سورہ نور کو دیکھ لیا جائے، یہ مدینے میں نازل کیا گیا، 5th and 6th ہجری کے درمیان نازل کیا گیا۔ بنو المستلق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو المستلق مدینے پر چڑھائی کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے تو کوئی نہ کوئی اپنے ایک زوجہ کو ساتھ رکھا کرتے، قرآن اندازی کیا کرتے، جس بیوی کا نام نکلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ساتھ رکھتے۔ اس اعتبار سے اس بنو المستلق کے اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار لیا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو انہیں پتا چلا کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی، اتنے میں وہاں سے قافلہ کوچ کر گیا۔ وہ یہ سوچ کر وہیں پر لیٹ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلے گا، اس زمانے میں دیکھ لیجئے وہ جو پالکی جیسی ہوتی نا، تو اس میں خواتین بیٹھا کرتے تو ان کو 4 لوگ اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں خواتین کے لیے پالکی، ڈولی جیسے اب ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں،
उस ज़माने में खुराक की कमी की वजह से ख़वातीन दुबली पतली बहुत हल्की किस्म की रहा करते। तो पालकी उठाने वालों ने सोचा कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा इस पालकी में बैठ गई हैं, लिहाजा उन्होंने इस डोली को उठाए और निकल पड़े। लेकिन जब हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा वापस आई तो उन्हें पता चला कि पूरा काफिला कूच कर चुका है, तो लिहाजा वो अपनी चादर को ओढ़कर वहीं पर लेट गई। ये वाक़या शाबान 5 हिजरी में ग़ज़वे बनु अल मुस्तलक़ के दौरान में ये वाक़या पेश आया था। तो जैसे हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ लेट गई, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को कूच करने का हुक्म दे दिया। काफिला निकल पड़ा। सफ़ान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बदरी साहबी हैं, जंगे बदर में उन्होंने भी शिरकत की थी। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये ड्यूटी लगा रखा था कि जैसे आप काफिले को कूच करते हैं तो वहाँ पर एक जायज़ा लेकर देखा जाए कि कहीं कोई चीज़ मिस हो गई है या भूल गए हैं, तो वो लेकर आने की जिम्मेदारी उनकी थी। जैसे वो वहाँ पर पहुँचे तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा लेटी हुई थी। जैसे उन्होंने देखना था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगे। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जाग गई। उन्होंने चादर से अपने आप को ढांक लिया। हज़रत सफ़ान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला ने ऊंट को लाकर खड़ा कर दिया और दूर चले गए ताकि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला उस ऊंट पर बैठ जाए। उसके बाद उसकी नकेली थामे हुए निकल पड़े। अब्दुल्ला बिन उबय ये जो है पहली मर्तबा अपने साथियों के साथ इसने बनु अल मुस्तलक़ की जंग में शिरकत किया था। याद है उसने जंगे ओहद के वक्त भी जो है शिरकत तो की थी, लेकिन अपने 300 साथियों को लेकर वापस आ गया था। लेकिन अब जो है बड़ी तादाद में वो अपने साथियों को लेकर शिरकत किया था। जैसे वो अभी वहीं पर काफिला गया, कूच किया था। देखिए जिसको जो मेंटालिटी का जो जिस तरीके का होता है ना, उसकी सोच, उसका मतलब माइंडसेट उसी तरह होता है। वो हमेशा मौके की तलाश में रहता था कि किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन पर वो मौका नहीं छोड़ा करता कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा पर कोई ना कोई शोशे छोड़ा करता था, क्योंकि रईसुल मुनाफिक था, उसका दिल इस्लाम से खाली था, सिर्फ मजबूरन, क्योंकि उसका पूरा खजरज का कबीला इस्लाम ला चुका था। इसके लिए कोई चारा नहीं था कि इस्लाम लाए बगैर ये नहीं रह सकता था। लिहाजा उसने तो इस्लाम को कबूल कर लिया था, लेकिन दिल से कबूल नहीं किया था, दिल से कायल नहीं था। लिहाजा जब भी मौका मिलता तो रकीक हमले करना शुरू कर देता। ये बड़ी तादाद में अब्दुल्ला बिन उबय अपने साथियों को लेकर एक बड़ी तादाद लेकर आपके सामने हो गया और उसने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो हो गया था। मुर्सिये के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अचानक दुश्मन को जा ले लिया और थोड़ी सी जोर से जो है पूरे का पूरा कबीला समेत ये पूरा गिरफ्तार हो गया। और वहीं पर अभी पड़ाव डाले हुए थे कुएं के पास पानी के लिए जो है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम जहजा बिन मसूद थे और जो है कबीले खजरज यानी अब्दुल्ला बिन उबय के कबीले का एक शख्स, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया पानी के ज़िमन में। तो एक ने अंसार को, क्योंकि अंसार थे, मुहाजिर मक्के से आने वाले अंसार मदीने के, जिन्होंने मदद की सहाबा की। तो जैसे पानी के लिए झगड़ा हो गया तो उसने अंसार को पुकारा और मुहाजिर ने मुहाजिर को आवाज़ देने लगी और लोग दोनों तरफ से जमा हो गए। इस मामला रफा दफा कर दिया गया, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबय जो अंसार के कबीले यानी खजरज से ताल्लुक़ रखता था, बात का जो है बतंगड़ बना दिया। उसने अंसार को ये कहकर उसने कहना शुरू कर दिया कि ये मुहाजिरीन हम पर टूट पड़े हैं और हमारे हरीब बन बैठे हैं। हमारे और इन खुरैश के कंगालों की मिसाल ऐसी है, यानी साहबा को लिए इस तरीके की बात उसने कहा कि कुत्ते को पालो पोसो और जैसे वो बड़ा हो जाए हमें ही काटने के लिए दौड़े। इस तरीके की उसने बात कही। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। वो अपने साथियों से कहने लगा, तुम लोगों ने खुद ही उन्हें
यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी, तुमने यहाँ उन्हें बसाया, अगर इनको अपने माल व जायदाद के हिस्सेदार बनाया है, आज अगर तुम इनसे हाथ खींच ले तो ये चलते नजर आएंगे। फिर इसने इस कसम खाकर कहा कि मदीना वापस पहुंचने के बाद जो हम में से इज्जत वाला है वो जलील को निकाल बाहर करेगा। उसकी इन बातों की इतला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंच गई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी इस शख्स को कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, दुनिया क्या कहेगी कि मोहम्मद खुद अपने साथियों को कत्ल करा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, किसी को नहीं पता ना कि अंदर क्या चल रहा है। लोग तो बाहर से देखते हैं, बाहर से आपके अमल को देखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ये बात सही नहीं है। इतने में जो है अभी ये मौका हुआ ही नहीं था, अभी लोगों में जो है इसी तरीके की बातें हो ही रहे थे। फिर आपने फौरी ही उस मकाम को पहुंच गए, उस मकाम के पास पहुंचे और एक दूसरे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कैसी बातें, कैसी जहालत की बातें कर रहे हैं, इस्लाम लाने के बाद भी ये जहालत अभी तुम्हारे अंदर बाकी है, यानी अज़बियत, कौम की अज़बियत, ज़बान की अज़बियत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मामलात को, दोनों पार्टीज को समझाया और वहां से कूच करने का हुक्म दे दिया। और दूसरे दिन दोपहर तक किसी जगह पड़ाव ना किया ताकि लोग जो है खूब थक जाएं और किसी जगह बैठकर ये इस तरह की बातें छेमगोमियां करने का मौका ना मिले। रास्ते में उसैद बिन जुबैर ने उनसे पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने अपने मामूल के खिलाफ कंटिन्यूअसली आपने जो है सफर कराया, कुछ का हुक्म दिया। तो आपने जवाब दिया, तुमने नहीं सुना कि तुम्हारे साहब ने अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या बातें की है? उन्होंने पूछा कि कौन साहब? तो आपने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन उबई। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उस शख्स से रियायत फरमाइए, आप जब मदीना तशरीफ लाए हैं तो हम लोग उसे अपना बादशाह बनाने का फैसला कर चुके थे आपके मदीने आवारिस से पहले ही, और उसके लिए ताजपोशी बाकी थी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लेकर आए तो उसकी बादशाही धरी की धरी रह गई। इसलिए ये इस बिना पर वो बिगड़ा हुआ है और इसकी जलन वो निकाल रहा है। ये शोशा अभी ताज़ा ही था कि इस सफ़र में उसे एक ख़तरनाक फितना उठाने का मौका मिल गया, और वो फितना भी ऐसा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार साहबा कमाल दर्जे का डिसिप्लिन और सब्र और हिकमत और दानाई से काम ना लेते तो मदीने की जो है, मदीने में इंतशार पैदा हो जाता, सख्त खाना जंगी हो जाती। वो क्या था? हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत का फितना। इस वाक़ये को खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी ज़बान मुबारका वो बयान किया करती थी। इसकी तफसील हमें बुखारी में मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा था कि जब आप सफ़र पर जाने लगते तो खुरा डालकर फैसला फरमाते कि आपकी बीवियों में से कौन आपके साथ जाए। ग़ज़वे बनु अल मुस्तलक के मौके पर खुरा अंदाज़ी में मेरा नाम निकला और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई। वापसी पर जब हम मदीने के करीब थे, एक मंजिल पर रात के वक्त रसूलुल्लाह ने पड़ाव किया और अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था। कूच की तैयारियां शुरू हो गई। मैं उठकर रफ़े हाजत के लिए गई और जब पलट कर आई तो क़यामगाह के करीब पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले का हाथ टूट कर कहीं गिर पड़ा है। मैं उसे तलाश करने में लग गई और इतने में काफिला रवाना हो गया। कायदा यह था कि मैं कूच के वक्त अपने कजावेस में से यानी हुद में से उतर बैठ जाती और उसे 4 आदमी उठाकर ऊंट पर रख दिया करते। हम औरतें उस जमाने में ग़िज़ा की कमी की सबब बहुत हल्की फुल्की थी। मेरा जो कजावा उठाने वाले यानी मेरी पालकी उठाने वाले, उन लोगों ने महसूस किया कि मैं बैठ चुकी हूँ। वो बेखबरी की हालत में उन्होंने उसको उठाकर ऊंट पर रख दिया और रवाना हो गए। जब मैं हार लेकर पलटी तो वहां कोई नहीं था। आखिर अपनी चादर ओढ़कर मैं वहीं लेट गई। दिल में सोच रखी थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चल जाएगा कि मैं पालकी में नहीं हूं तो लोगों को तलाश करने के लिए भेजेंगे। तो जहां से काफिला कूच कर चुका था वहीं पर वो बैठ गई। इस हालत में कि मुझे नींद आ गई। सुबह के वक्त सफ़ान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह से गुजरे जहां मैं सो रही थी। मुझे देखते ही पहचान गए क्योंकि पर्दे के कमात आने से पहले वो मुझे बार बार देख चुके थे।
یہ صحابی جو ہے بدری صحابیوں میں سے تھے، ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت بھی تھی، اس لیے بھی یہ لشکر میں جو ہے پیچھے رہ جایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص ذمہ داری بھی دے رکھی تھی کہ کوچ کرنے کے بعد وہاں کی جگہ کا معائنہ کر کر کچھ چیز جو ہے وہیں پر رہ گئی تو لے کر آنے کی ذمہ داری ان پر عائد کر دی گئی تھی۔ تو جیسے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھنا تھا اور اونٹ کو روک لیا اور وہ بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کی بیوی یہیں رہ گئی ہے۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ انہوں نے مجھ سے کچھ بات نہیں کی، لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور ایک جگہ ہٹ کر جو ہے وہاں کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی، وہ نکلی پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر میں جا لیا، جبکہ وہ ابھی اسی جگہ جا کر ابھی پڑاؤ ڈالا تھا۔ لشکر والوں کو یہ پتا بھی نہیں چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیا، اور ان میں سب سے آگے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر یہ کیا باتیں بنائی جا رہی تھی، مجھے اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ جیسے مدینہ پہنچ گئی، یہ باتیں دیکھ لیجئے، اس نے جو ہے ایک شوشہ اٹھا دی۔ جیسے اس نے دیکھنا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے، لو دیکھ لو تمہاری نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری، اور اب وہ علانیہ اس کو لے کر چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے، کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی کے معاملے میں۔ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی، 1 مہینے کی قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بات کی خبریں اڑ رہی تھی، ہر زبان اس کو لیے ہوئے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی، لیکن مجھے پتا نہیں تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں پہلے ہوا کرتی۔ آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے پوچھتے تھے کہ کیسی ہے طبیعت، خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے اندیشہ ہو گیا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ آخرکار میں نے رسول اللہ سے اجازت طلب کر اپنے مائکے چلے گئی تاکہ وہاں میری تیمارداری اچھی طریقے سے ہو سکے۔ ایک روز رات کے وقت حجات کے لیے مدینے کے باہر، اس زمانے میں تو ٹوائلٹس، واش رومز گھروں کے اندر نہیں رہا کرتے تھے، رفع حاجات کے لیے خواتین جو ہے دور دراز کے علاقوں میں جایا کرتی، جہاں سناٹا، جہاں خاموشی ہوتی۔ تو ایک دن رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے نکلی، تو ان کے ہی گھر کے قریب ان کی جو رشتہ دار جو تھی، خالہ زاد یا خالہ جو تھی، وہ بھی ان کے ساتھ میں ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں بیت الخلا گھروں میں نہیں رہا کرتا، تو ہم لوگ جنگل ہی میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستح بن اساس ان کی والدہ تھی، جو میرے والد یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں بہن بھی لگتی تھی، اور دوسرا یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے خاندان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو جیسے ان کو ٹھوکر لگی، ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ اللہ مستح بن اساسہ کو غارت کرے، تو فوری میں نے کہا کہ تم کیسی ماں ہو کہ بیٹے کو کوس رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا کہ تمہارے بارے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا کہ میرے بارے میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بات بتا دی کہ اس طریقے سے تم پر افواہ اڑا دی گئی ہے، یہ بات گھر گھر اس کے چرچے ہو رہے ہیں، ہر زبان اس بات کو لے کر چل رہی ہے۔ پھر انہوں نے سارا قصہ سنا دیا، میرے متعلق جو باتیں اڑ رہی ہیں۔ منافقوں کے جو ہے خود مسلمانوں میں سے جو ایک ٹولی تھی، یعنی عبداللہ بن ابی اس کے ساتھی، انہوں نے اس فتنے کو اور جو ہے بڑھا دیا تھا، ایک فتنہ۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مستح بن اساس، حسان بن ثابت جو مشہور شاعر اسلام، حمنہ بنت جہش جو زینب بنت جہش کی بہن نے بھی اس میں حصہ ان کا بھی نمایاں تھا۔ یہ داستان سن کر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا خون خشک ہو گیا، وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے میں آئی تھی، سیدھے گھر کی طرف دوڑ پڑی، رات بھر رو کر میں نے گزارا کیا۔ آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت اسامہ بن زید کو بلایا، ان سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت اسامہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، تو حضرت اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر ہی کیا، کہا کہ رسول اللہ ہم نے بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، سب جھوٹ ہے، باطل ہے، آپ اس کے یہ جو لوگ اڑا رہے ہیں آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ لیکن حضرت علی انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں، آپ اس جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمتگار لونڈی کو بلا کر آپ حالات دریافت فرمائیے۔ لہٰذا خدمت گزار لونڈی کو بلایا گیا، پوچھا گیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی، صرف یہ کہ آٹا گوندھ کر رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ بی بی اس کا خیال رکھنا، تو بس وہ بھول جاتی تھی، بکری آ کر آٹا کھا کر چلے جاتی تھی، اس کے سوا میں نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ دیکھیں وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کہتے ہیں نا، گھر میں جو آپ کے کام کرتے رہتے ہیں، دیکھیں خاص طور پر جو ہاؤس میٹس ہوتے ہیں جن کا آپ کے گھر میں آنا جانا، جو آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں آپ کے گھر کے حالات جانتے ہیں نا، وہی دیکھ لیجئے آپ کے بارے میں فتنہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ جتنا ان کو معلوم ہوتا ہے دوسروں کو تو نہیں نا، وقتی طور پر آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، لیکن جن کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے نا وہ ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں، تو وہی دیکھیں وہیں سے شوشے اٹھنے لگتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے جب لونڈی سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ کچھ برائی نہیں پائی، کہ آٹے کا گوندھ کر رکھتی، کہ کہتی کہ آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی، بکری آ کر آٹا کھا جاتی۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی ٹھان لی ہے، بخدا میں نے تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق جو تم لوگ تہمت لگا رہے ہو، یعنی مصعب بن اساس بدری صحابی ہیں جن کے بارے میں تم تہمت لگا رہے، ان کے بارے میں بھی مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس شخص میں جس کے متعلق تم تہمت لگا رہے ہو وہ تو کبھی میرے غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن معاذ نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیجئے، ہم حکم کی تعمیل کر لیں گے۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ جو خزرج کے جو رئیس تھے، جو لیڈر تھے، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن نہیں کاٹ سکتے، یا اس لیے کہ وہ خزرج میں سے ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو کیا تم یہ کرتے؟ کیا وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم کبھی یہ بات نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے؟ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ تم منافق ہو، اس لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، حالانکہ رسول اللہ ممبر پر تشریف رکھے تھے، قریب تھا کہ اوس اور خزرج دونوں ہی مسجد میں لڑ پڑتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے، دونوں کو جو ہے ٹھنڈا کیا، پھر ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی طرف چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قصے کی بات تفصیلات جو ہے جیسے پہنچنا تھا وہ ان کی بیماری میں اور شدت اختیار کر لی۔ عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی اس نے شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک یہ تھا کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، یعنی سسر اور داماد بھی ہیں، تو ان کی عزت پر حملہ کرے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو اسلامی تحریک جو چل رہی ہے، ڈسپلن ڈیڈیکیٹڈ جماعت، اب تک دیکھ لیجئے کتنے غزوات ہو چکے ہیں، کتنے سیریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس کو جو ہے یہ جڑ پکڑ رہا ہے، جو بیج مکے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بویا تھا آج اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں، اسلام کو غلبہ مل رہا ہے، فتوحات مل رہے ہیں، اور لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، کفر کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ جلن کڑن جو منافقین تھے، یہ وقتی طور پر حالات کے اعتبار سے انہوں نے تو اسلام لے کر آئے تھے، ورنہ ان کے دل اسلام سے، ایمان سے، دین سے، رسول اللہ کی اطاعت سے سب سے خالی تھے۔
وقتی طور پر مصلحت کے طور پر انہوں نے اسلام کو قبول کر چکے تھے، تو یہ بڑھتی ہوئی اسلام کی تحریک کو ختم کرنا چاہتا تھا اور ان کے اندر یہ انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اور چوتھی بات، اس نے ایک ایسی چنگاری پھینک دی اس سے پورے اسلام کے پیروکار کو اس کے لپیٹ میں لے لے اور مہاجر اور انصار میں یعنی پھوٹ ڈال دی جائے، ان میں انتشار پیدا کر دیا جائے، اور قبیلوں کی عصبیت کے اعتبار سے اوس اور خزرج میں بھی جو ہے اس نے جنگ چھڑ جانے کے مواقع ڈھونڈ رہا تھا، ان میں پھوٹ ڈال دی جائے۔ یہ تمام ایک سوشا پھینک کر اس نے دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کو اس کے زد میں لے کر آیا۔ اسی لیے منافقین کے لیے، یہ مسلمانوں میں ہی کے ٹولے میں رہتے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آتا، اس لیے ان سے کہہ دیا گیا کہ ان سے دور رہنا ہے، ایسے لوگوں کو گھروں میں آنے کی اجازت نہیں۔ اب اس سورہ نور کل ہم نے پردے کے احکامات پڑھے ہیں نا، اس میں کیا کہہ دیا گیا؟ کسی کے گھر جانا اجازت طلب کریے، نمبر 1۔ نمبر 2، اجازت دے دی گئی تو گھر والوں کے لیے بآواز سے بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 3، جہاں آپ کو بیٹھنے کے کہہ دیا گیا آپ وہاں پر بیٹھ جانا ہے۔ نمبر 4، تانگ جھانک نہیں کرنا ہے، موقع کا فائدہ نہیں، ابھی تک کوئی آئے نہیں، کچھ نہیں تو اندر جانے کی کوشش، ادھر ادھر جھانک تانگ کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ 5ویں بات، 3 مرتبہ کھٹکا دیں، بیل دیں، فون کریں، اگر نہ اٹھائیں تو واپس چلے جایا کرو جواب نہ ملنے پر۔ نمبر 6، اگر اندر سے جواب آئے کہ ابھی گھر پر نہیں، واپس چلے جائیں تو واپس چلے جانا چاہیے، برا نہیں ماننا ہے بغیر اجازت کے۔ یہ اجنبی لوگوں کے لیے نہیں، اپنے گھر میں شوہر ہے، بیٹا، بھائی، باپ، کوئی بھی گھر میں آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ میں نے کل بیان کیا کہ اس میں وہ اپنے بیوی کے پاس بھی آتے تو دروازہ کھٹکھٹا کر آتے، تو اسی لیے گھر میں خواتین جو ہے یعنی گھوم رہی ہوتی ہیں، دوپٹہ سر سے اتارے رکھے ہیں، کام میں مشغول ہوتی ہیں، جیسے گھر میں مرد حضرات آ گئے تو وہ دوپٹہ لیتی ہیں، سر ڈھانپ لیتی ہیں، سینہ ڈھانپ لیتی ہیں، تو کوئی نہ کوئی وہ انہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے سیٹ کر سکے۔ تو اسلام نے ہمیں اس طریقے کے احکامات دے دیے ہیں، چاہے والدین ماں باپ کے کمرے، بچوں کے کمرے، بچے ماں باپ کے کمرے میں، تبھی بھی ڈور ناک کر کر ایک دوسرے سے اجازت طلب کر کر جانا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میری تو صرف والدہ ہوتی ہے، اس کی تیمارداری مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، تو کئی بار مجھے اس کے کمرے میں جانا ہوتا ہے، تو کیا میں اجازت طلب کر کر جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا تم اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھنا پسند کرو گے جس حالت میں دیکھنا تمہارے لیے زیب نہیں دیتا؟ تو اسی لیے جو ہے ناک کر کر، اجازت طلب کر کر، کچھ آواز کر کر اندر جانا چاہیے تاکہ تھوڑا وہ اپنے آپ کو سیٹ کر سکے۔ اس میں اسی لیے تو یہ قوانین دے دیے گئے۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کی بیوی، حضرت ابوبکر کی بیٹی، سبحان اللہ، کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ پھر آج ہم کہتے ہیں کہ پردہ تو ان کے لیے جی، جو یہ پاکیزہ خواتین جن کے دل بھی پاک، ان کی نظر بھی پاک، ان کا سوچ بھی پاک، سب کچھ پاک ہونے کے باوجود بھی دیکھ لیجئے منافقین نے کیسے سوچا ان پر چھوڑا، کیسے ان پر تہمت لگائی۔ اسی لیے تو اللہ نے پردے کے احکامات دیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نظر پاک، ہمارا دل پاک، ہمارے اندر برے جذبات نہیں، برے خیالات نہیں۔ آپ پاک ہو سکتے ہیں، دیکھنے والے کی نظر سوچ تو پاک نہیں ہوتی نا۔ اور اسلام کا یہ قاعدہ نہیں کہ ایک چیز ہو جائے اس کے بعد تمہیں مسئلے کا حل بتائے، وہ مسئلہ پیش ہی نہ آئے تو احتیاطی تدابیر بتاتا ہے، پریکاشنز از گیون، کہ بیماری آنے سے پہلے، کووڈ سے بچنے کے پہلے کیا کرنا ہے، تدابیر کیا بتا دیے گئے؟ سینیٹائزر کیا کرے، ہاتھوں کو اچھا ماسک لگایا کرے، ہر چیز کو دھویا کرے، کتنے پریکاشنز نہیں، ایڈز نہیں، کیا کیا نہیں کیا کرتے تاکہ آپ اس بیماری سے بچ جائیے۔ تو اسی لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے گھر کی خواتین کو تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے، انہیں پروٹیکشن، انہیں سیف اینڈ سیکیور کرنے کے لیے یہ تمام اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے دیا۔ اب اس پر لوگ بگڑتے ہیں کہ کیا ہم پر شک کر رہے ہیں، کیا ہمارے اوپر تمہیں اعتماد نہیں؟ یہ پریکاشنز ہے، اور اللہ نے مردوں کو قوام بنایا، ان کی ذمہ داری ہے، کوئی ایسے ایرے غیروں کو گھروں میں داخلہ نہیں، یہ شوہروں کی اجازت کے بغیر، چاہے آپ کے کزنس ہو، رشتہ دار ہو، ان کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی مرد اور عورت تنہائی میں نہ بیٹھے جب تک کہ اس عورت کا محرم رشتہ دار اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ تیسرا شیطان آ جاتا ہے وہاں پر. تو یہ اس لیے بتا دیے گئے ہیں. اور آواز کا پردہ ہے، لوچدار آواز میں بات نہ کیا کرو، کھرے کھرے آواز میں غیر مردوں سے بات کرنا ہے. کوئی شاپنگ میں جاتے ہیں، ترکاری لینے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ تو 10 ریال میں دے رہی، وہ تو 5 میں دے رہی. اس طریقے سے صرف 1-2 ریال کی کمی کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے. جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ فلانا تو اتنے کم دام میں دے رہا، اب تو اتنے، تاکہ وہ مان کر دے دے. ان تمام باتوں سے پرہیز کریے، اور کھرے کھرے لہجے میں جتنی ضرورت اتنی ہی بات. کبھی ہوتا کوئی آئے بیل دے دیے، گھر میں کوئی نہیں تو آپ کو آواز دینی پڑتی ہے. کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو دیکھ لیجئے. اور اسلام نے کیا کہا؟ وقرنا فی بیوتکن، گھروں میں وقار کے ساتھ ٹک کر بیٹھی کرو، اور بازاروں میں مت جائے کرو. بازاروں میں شیطان ہوتا ہے. جب تک خواتین، جب تک عورت گھر میں رہتی ہے اللہ کی رحمت میں ہوتی ہے. جب وہ گھر سے باہر تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، شیطان کی نظروں میں ہوتی ہے، وہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایسی خوشبو لگا کر باہر نہ جاؤ جس سے پرائی مرد متاثر ہو. اور ایسے جو ہے زیور چھن چھن کرنے والی، چاہے وہ چوڑی ہو، پائل ہو یا پازیب ہو، کوئی ایسی چیز جس سے آواز، یعنی زیوروں کی آواز بھی، ایسی جوتیاں ٹک ٹک آواز کرتی رہے، یعنی جو لوگ نہ دیکھنے والے بھی مڑ کر آپ کی طرف دیکھیں. ان تمام چیزوں سے جب باہر جاتے ہیں آپ تو یہ تمام پریکاشنز لے کر جانا ہے. اور ہوم ڈریس بتا دیا گیا کہ سطر ہے. ایک عورت کا سطر کیا ہے؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کا ناخن، سب جسم ڈھکا چھپا ہونا چاہیے. اور جب باہر جاتی ہیں تو چہرے کو بھی ڈھانک لینا چاہیے. دراصل یہ تاکہ یہ فتنوں سے بچنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھ لیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب بہتان لگا دیا گیا تو بتائیے ہم تو کس دائرے میں آ سکتے ہیں، کس زمرے میں آ سکتے ہیں؟ تو اس لیے جب اللہ کا حکم سمجھ کر ہم ان تمام باتوں کو فالو کریں گے تو ہمارے گھر بھی سیف اینڈ سیکیور رہیں گے، فتنوں سے بچیں گے، ہماری نوجوان نسلوں کو فتنوں سے بچا سکیں گے. اور اس سورہ میں اللہ رب العزت نے خاندانی نظام کے اعتبار سے گھر کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. منافقین مسلمانوں کو اس امید میں جو ہے، اس میں جو جنہوں نے شوشہ چھوڑا اس فتنے میں، ان کو جو ہے شکست دینا چاہتا تھا. جو جس طریقے سے انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کا کچا چٹا کھول کر بیان کرنا چاہتا تھا، کھول کر سامنے لانا چاہتا تھا. یہ بھی ایک ہو گیا. اور اس کے ذریعے سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ بہت برا ہوا، اس برائی میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو اللہ رکھا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا دیا گیا. نبی کی بیوی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ نور کی آیتوں کے ذریعے 11 سے لے کر 22 آیتوں کے ذریعے اللہ نے ان کی برات کی آیتیں نازل کی. لیکن اگر آج کے زمانے میں کسی عورت پر لگا دیا جاتا تو کیا کیسے ہو سکے گا؟ کیریکٹر اساسینیشن ہو گیا نا. سورہ یوسف میں پڑھ چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر مصر عزیز کی بیوی نے ڈورے ڈالنا شروع کی، اس نے ڈورے ڈالی. تو اس سے پتہ چلتا ہے. اور یہاں پر دیکھ لیجئے ان لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک بہتان لگا دیا. تو عورتیں بھی جو ہے مرد کے حسن سے، خوبصورتی سے متاثر ہوتی ہیں. اسی لیے آنکھوں کا پردہ، آنکھوں کا دیکھنا، ایسی جگہوں پر دیکھنا جسے اللہ نے حکم نہیں دیا، حرام قرار دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زنا ہے آنکھوں کا، کانوں کا زنا، زبان لگی لپٹی باتیں کرنا زبان کا جو ہے زنا ہے. ہاتھ اس جگہ کو چھونا، پیر اس جگہ چل کر جانا. اگر انسان کو موقع ملتا ہے تو کر گزرتا ہے، نہیں تو ہاتھ ملتا رہتا ہے. اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. تو لہٰذا یہ تمام جو ہے شریعت میں ہمارے لیے احکامات دے دیے گئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کا بلا اجازت داخل ہونے کو روک دیا گیا، اور ہدایت دے دی گئی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو پردے کے اوڑ سے مانگا جائے. غیر محرم مردوں اور غیر محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق قائم کر دیا گیا. حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات صرف محرم رشتہ دار ہی سے آزادی کے ساتھ اپنے گھروں میں آیا جایا سکتے ہیں. اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کے لیے
اپنی ماں کا جو احترام حقیقی ماں کا، اسی طرح امہات المومنین جو تمام نبی کی بیویوں کے ساتھ بھی وہی احترام عزت کا معاملہ کرنا ہے. اور اس لیے کہ ان کے بارے میں ہر مسلمان اپنی نیت کو بالکل پاک اور صاف ستھرا رکھے. اور اس سورہ نور میں مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا، وارن کر دیا گیا کہ نبی کو اذیت دینا دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت، رسوا کن عذاب کا موجب ہے. جو کوئی اللہ کے نبی پر ایسی باتیں کرتا ہے، آپ کے پریزنس میں، آپ کے ایبسنس میں، آپ پر آپ کے ازواج مطہرات بناتے رسول، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت بھی ہے، رسوا کن عذاب کے مستحق ہیں. اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اس پر ناحق الزام لگانا بھی سخت گناہ ہے. ہم نے 7 کبیرہ گناہ پڑھے نا سورہ نساء میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہ، ان میں سے ایک یہ ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ ہلاکت کا سبب بنیں گے. اور پھر جب یہ واقعہ افک سے مدینے کے معاشرے میں دیکھ لیجئے ایک ہلچل سی مچ گئی، اور سورہ نور اخلاقی معاشرت اور قانون کے لیے بہت اہم ترین صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے کا رویہ، المسلم اخو المسلم المسلم کالجسد، مسلمان کی جان مال عزت کی تحفظ کرنا دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے. دیکھیے زنا کرنا بری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گناہ ہے، لیکن پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا اور بری بات ہے. لہٰذا واضح کر دیا گیا ہے کہ اس طریقے کی حرکت سے باز آ جانا چاہیے. مسلمان کا مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت عصمت کی حفاظت کرے، ایک دوسرے کے خیرخواہ بنے رہنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو برے القاب سے. سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مورل لیسنز کے اعتبار سے واضح کر دیا ہے. بہت اس دین اسلام میں صرف ہمیں عبادت طور طریقے ہی نہیں، وراثت سیاست نہیں بتایا، بلکہ ایٹیکیٹس، مینرز، کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے، لباس کے، گھر کے ڈریس کے، باہر کے ڈریس کے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اعتبار سے، میاں بیوی کے تعلق و زن کے اعتبار سے، رضاعت کے اعتبار سے، سبحان اللہ A to Z بتا دیا گیا ہے. لیکن بدقسمت ہے ہماری کہ نہ ہم قرآن کھولتے، نہ پڑھتے، نہ اس سے ہدایت حاصل کرتے، نہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے. اس لیے آج ہماری زندگیاں اندھیروں میں گزر رہی ہے. 500 والٹس والا بلب لگانے کے باوجود ہمارے گھروں میں تو اجالا ہو رہا ہے، لیکن دلوں میں اندھیرا ہے. ہمارے دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی روشنی بہت ضروری ہے. سورہ کا نام ہی سورہ نور ہے. ان اندھیروں کی، ضلالت کی، گمراہیوں کے سے نکلنے کے لیے قرآن کو تھامنا ہے، قرآن کی روشنی کو اپنانا ہے. کتنا بڑا محل، کتنا بڑا گھر ہی کیوں نہ ہو جائے، گپ اندھیرا ہے، جیسے اس میں ایک سوراخ سے ایک روشنی سورج کی شعاعیں داخل ہوتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے پورا اتنا بڑا محل بھی جو ہے روشن منور ہو جاتا ہے، روشن سے منور ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو تھام لینا چاہیے اور اس علم کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ کلام کر، یعنی بات کر. تو اس نے کہا قد افلح المومنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی ایک ایسا شخص دنیا میں اگر انتہائی عزت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا علم سیکھنے سکھانے کی بدولت، قرآن کی بدولت وہ زندگی گزر بسر کرتا ہے. اس کا ایمان اس طرح ہوتا ہے اور وہ ایمان والوں کی خصوصیت میں سے ہوتا ہے، تو جنت اس کے لیے ہے، وہ جنت کے بادشاہوں کی طرح رہے گا. سبحان اللہ. اور ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے صفات بھی بیان کر دی کہ نمازوں میں خوش و خضوع اختیار کرتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کے ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں.
رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خوش و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پھر اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ پھر کامیابی ہی کامیاب ہے۔ رسول اللہ نے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ 9واں حصہ 8 7 6 5 4 3 2 1 لکھا جاتا ہے، یعنی جتنا پرسنٹیج خشوع ہوگا اتنا اس کا اجر کا پرسنٹیج زیادہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا نظر نہیں آئے گا۔ خوش و خضوع کے ساتھ اعضاء ڈھیلے ہو جانا، اللہ کی خشیت جیسا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کیفیت سے نماز پڑھنا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کم سے کم یہ تو احساس ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب نہ تو داڑھی سے کھیلیں گے نہ ادھر ادھر دیکھیں گے، اگر واٹس ایپ کی گھنٹی بجی تو فون پر ترچھی نظر ڈال کر نہیں دیکھیں گے، گھر کی ڈور بیل ہوئی تو اس طرف مڑ کر نہیں دیکھیں گے، اشاروں سے لوگوں کو بات کرنا، اشارے کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ تو انسان کو نماز ہی وہ چیز ہے جو اللہ سے تعلق کو کنیکٹ کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا اللہ کے لیے جو ہے اللہ سے مدد طلب کراتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ نماز سے جو ہے جڑے رہنا چاہیے انسان کو۔ اگر وہ نماز سے نہیں جڑے رہے گا تو پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا نماز کے اعتبار سے، کیونکہ پچھلی صورت میں ہم نے قد افلح المومنون میں دیکھ لیا کہ فلاح پانے والے ہیں کون؟ مومن، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے۔ اسلام کا حسن یہی ہے، آپ نے فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان جو ہے بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، یہ علیین کے اس کا رجسٹر علیین میں رکھا جائے گا، یعنی انسان کے اعمال نامہ پھر علیین میں درج ہوتے ہیں تو وہ بلند درجے میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سورے میں گھر کے قوانین، گھروں میں داخلہ کس طریقے سے کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھائیں گے تو پھر دیکھ لیجئے یہ فتنوں سے ہم بھی بچے رہیں گے، ہمارے اولاد بھی، آنے والی نسلیں بھی بچ کر رہیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پینے اور چوری کرنے سے باز رہتے ہیں، اللہ جنہیں جب چھوڑ دیتے ہیں ان بڑے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان تمام باتوں کو جان کر پڑھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں زنا، بدکاری اور شراب نوشی، ان تمام چیزوں کے بارے میں پابندی لگا دی گئی، بلکہ یہ کبیرہ گناہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور معاشرے میں جو برائیاں عام تھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، ان کی اصلاح کے لیے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ اور سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول کرنے کے لیے تعلیم اور تربیت دے دی گئی۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، تقوی ہی جو ہے وہ گناہوں سے اس کو بچائے رکھتا ہے۔ تو معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی تھی اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے سورہ نور کو نازل کیا۔ سورہ نور میں اللہ نے معاشرتی اصلاح کے قوانین بیان کیے ہیں۔ زنا یہ معاشرے کا جرم ہے، پہلا قرار دے دیا گیا، سورہ نساء میں بھی آیا ہوا ہے زنا کے اعتبار سے۔ اور اگر کنوارا لڑکا لڑکی کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے، اگر شادی شدہ کرے سٹوننگ ٹو ڈیتھ،
रजम की सजा का हुक्म दे दिया गया है। अगर शौहर बीवी पर तोहमत लगा दें तो लिआन का कायदा बता दिया गया है कि शौहर और मियाँ और बीवी दोनों अल्लाह की कसम खाकर 4 मरतबा कहेंगे, 5वीं मरतबा कहेंगे जो इल्ज़ाम जो मुझ पर लगा दिया गया है, अगर मैं इसमें सच्ची हूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। इस तरीके से शौहर और बीवी दोनों भी अल्लाह की कसम खाएंगे। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मामलात को रफा दफा किया था, इसके बारे में वाज़े कर दिया गया। और नंबर 3, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इन मुनाफिकों ने जो झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था, इसके बारे में अल्लाह ताला ने बरात की आयतें नाजिल की और ता क़यामत तक के लिए वार्न कर दिया गया कि ऐसी तोहमतें किसी पाक दामन औरत पर ना लगाया जाए। अगर जो लगाता है 4 गवाह लेकर नहीं आए तो वही असल में मुजरिम है, इसकी पीठ पर 80 कोड़े लगा दिए जाए। किसी को इजाजत नहीं कि सोशल मीडिया पे उनकी बातों को आम कर दिया जाए, व्हाट्सएप में उनके बारे में बुरा भला कहे। इन तमाम पाबंदियों को, इन तमाम माशरती बुराइयों को इस्लाम दूर करने के लिए इन कवानीन को वाज़े कर दिया है। आज जरा किसी के बारे में पता तो पता नहीं कहाँ हम उसको बदनाम कर कर छोड़ देते हैं। व्हाट्सएप में, फेसबुक में डीपी स्टेटस रखकर बताते हैं कि देखिए जी फलाना बड़ा गुनाहगार है, हम बहुत पारस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, किसी मोमिन के आगे किसी दूसरे मोमिन की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमले किए जा रहे हैं, तो अगर वो उसकी दिफा करेगा क़यामत के दिन अल्लाह उसकी इज्जत की दिफा करेगा। तो हम तो सोचते हैं अच्छा और उसके बाद अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये नहीं। ऐसी बातें सुनना बोलना ये बहुत बड़ा गुनाह है। फितने को फौरी दबा देना चाहिए और जो ऐसी अफवाहें जो फैलाती हैं ना घरे घर जाकर, उनको सख्त सजा देना चाहिए ताकि दूसरी मर्तबा उनकी हिम्मत ना हो दूसरों के बहू बेटियों के बारे में या किसी औरतों के बारे में, किसी मोमिना औरत के बारे में इस तरह से उसके इज्जत के हमले करे। लेकिन हम खुद चाहते हैं कि जरा सुने तो सही। जब भी कोई मामला इस तरह का सुनते हैं, हर एक अपने ऊपर रख कर सोचे अगर मेरे साथ ये मामला होता, मेरे घर में ये मामला होता तो मेरी कैफियत क्या होती। तो अगर किसी को टारगेट बनाया जाए या कोई दुश्मनी के एतबार से, किसी के एतबार से किसी के लिए बुरा प्रोपेगेट कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा कह रहे हैं, किसी के बच्चों के बारे में कह रहे हैं, तो हमें उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका डिफेंस करना है, ना कि जो है और उसको शय नहीं देना है। आज खानदानों में भी होता है, एक दूसरे से हमें जमती नहीं है। किसी के बारे में पता चल गया फलानी भाई की बेटी की तलाक हो गई, फलानी बहन की बेटी भाग गई, फलानी ऐसा हुआ, तो हम जो है कंसोल करना, एक दूसरे के जो है साथ देने के बजाय हम क्या करते हैं और ताने देने लगते हैं। अच्छा हुआ बहुत आज़ादी दे रखी थी, अच्छा हुआ बच्चों को तो उसने तो ये चीज़ें दे रखी थी, अब देख लो नतीजा, देखो हम देखो कैसे कंट्रोल में रखते हैं, फौरी अपने बच्चों की तारीफें। कभी ऐसा मत कहिए, वक्त कभी किसी का नहीं होता, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। सो ऐसी कटी जली बातें कर कर अपना दिल का बोझ जो है जबानों से मत निकाला करे। ये मोमिन की किरदार नहीं होता, ये तो मुनाफिक ही होता है। अंदर जो गंदगी होती है ना, वही गंदगी जबान पर आ जाती है कभी ना कभार। इंसान कितना भी अपने आप को लीप थोप कर अपना वाइट कॉलर बनने की कोशिश करे, बड़े मुहज़्ज़िब अंदाज से बात करे, लेकिन उसकी जो असलियत होती ना कभी बाहर निकल ही जाती है, गालम गलोच पर उतर आता है, तब पता चलता है अच्छा इसकी हकीकत यही है। तो लिहाजा हमें अपने अंदर क्लेंजिंग करनी चाहिए। चेहरों को तो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, क्रीम पाउडर पता नहीं फेशियल, ताकि हमेशा चमकते रहे, अच्छे दिखने लगे, खूबसूरत, लेकिन दिल अंदर काले हैं। दिलों की क्लेंजिंग किया करे। दिल के अंदर ना कोई क्रीम, ना तो कोई पाउडर, ना इसके लिए कोई फेशियल है। इसके लिए कुरान की रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। दिल अंधेरे में है, इन अंधेरों को दूर करने वाली चीज़ अल्लाह की किताब, अल्लाह की रोशनी, अल्लाह के इल्म की रोशनी है। सुभान अल्लाह। लेकिन इस रोशनी से ही आज दूर हैं, इसलिए डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। एक हमारे मिलने वाले हैं, डॉक्टर है, वो कहती हैं कि जितने मेरे पास मरीज आते हैं फिजिकली उनको कोई बीमारी, फिजिकली बीमारी वाले वो तो जो है 50 के ऊपर के आते हैं कि वो जॉइंट पेन से पता नहीं कहाँ पर ये है, और मेनोपास के करीब वाले आते हैं, लेकिन 75% जो आते हैं ये डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन के केसेस आते हैं।
नंबर 1, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है, अच्छी तरह मैं बार बार बताती हूँ, फिर भी आप अच्छी तरह वाजे कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि मुझे डिप्रेशन क्यों है। नंबर 1, कोई ना कोई गुनाह हमें सता रहा होता है, कोई ना कोई परेशानी हमें अंदर से अंदर खा रही होती है। कभी ने किया होगा, बचपन में किया, लड़कपन में, जवानी में, कॉलेज के ज़माने, व्हाटएवर इट में भी, वो गुनाह हमें सता रहा होता है। याद रख लीजिए, जैसे जैसे इंसान बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा होता है, कब्र की तरफ, अल्लाह से मुलाकात की तरफ, बल्कि हम सब बढ़ रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो 60 क्रॉस कर चुके होते हैं, उनकी तो जो सलीमुल फितरत वाले होते हैं, तो देखिए वो गुनाह उनके जो जवानी के हुकूकुल इबाद में कमी कोताही की, नमाजें नहीं पढ़ा, लोगों के साथ जो है बदतमीजी, बदअखलाकी, रिश्तेदारी को काट दिया, ये गुनाह उनको तंग करने लगता है, परेशान करने लगता है, खींचने लगता है दिल। तो वो देख लीजिए, गुनाह का बोझ दिल पर इतना भारी, कहते हैं फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, पता नहीं वो क्या कहते हैं, पॉल्पिटेशन हो रहा है, धड़का हो रहा है, ये क्या है ये। तो ये जब चीजें जो है एक अनोखी, जब हमारी दिमाग सोचने लगता है, हमारी पूरे इस वजूद को कंट्रोल करने वाली चीज क्या है, दिमाग है। जब दिमाग हमारा बेचैन बेकरार है, तो इसका जो है, इसका असर हमारे जिस्म पर रोनुमा होता है। जिस्म में जो कमजोर चीज होती है, जो नाजुक डेलिकेट चीज, उस पर असर करता है। तो नसर, ये जो है दिल से कनेक्टेड जो है, जो वेन्स हमारे निकलते हैं, जो खून की नालियां हैं, ये जो है यानी कान, दिल, दिमाग पूरे जो है कनेक्टेड, दिल सेंटर है उससे देख लीजिए ये खून की नालियां, वेन्स निकलती हैं, वेन्स निकलती हैं। तो ये तमाम चीजें दिल को मरकज कहते हैं ना, ये दिमाग जो सोचता है, इसका असर दिल पर, दिल में जो बात निकलती है वो दिमाग पर असर करती है। इससे आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या बीमारी है, लेकिन पता नहीं एक अंदर से एक उदासी है, रोना आ रहा है, तन्हाई है, मेरी किसी को परवाह नहीं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं, इस तरीके की बातें तंग करने लगती हैं। अब मेरा जी कर क्या फायदा है, मेरे लिए तो जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। ये किसने कहा कि आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है? अल्लाह ताला ने, कोई मच्छर हो या मक्खी हो, शहद की मक्खी पढ़कर आए ना हम, उनको अल्लाह ने बगैर मकसद के नहीं पैदा किया। तो नूए इंसानियत को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को और मुझे और आपको बगैर मकसद के, हमने वो जिंदगी का मकसद ही ढूंढा नहीं ना, हमारा माइंडसेट ही कुछ अलग रहा, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया की मिसाल ऐसी है, कभी आसमान पर परिंदा उड़ता देखा आपने, उसका अक्स शैडो जमीन पर पड़ता है। तो हम जो है, क्या उस परिंदे को आसमान के पकड़ सकते हैं, या वो जमीन पर जो अक्स पड़ा है उसके पीछे दौड़ सकते हैं? दोनों हाथ ना आने वाली चीजें, दुनिया भी इतनी ही है। बात अच्छी तरह ज़हन नशी कर लीजिए, दुनिया जितनी भी आप कमा ले, वो हिरिस हवस मिटती ही नहीं। रहने के लिए छत है, फिरने के लिए गाड़ी है, खाने के लिए अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, नमाज रोज़ा जिक्र अस्कार, अपना वक्त, सलाहियत, माल अब यहाँ पर दीन में लगाइए, आखिरत की जमा पूंजी कराइए, अपने बैंक्स में रिजर्व कराइए माल। ये क्या यहाँ जमा कर 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 रख रहे हैं? बाज लोग ऐसे हैं, दुनिया से चले जाते हैं, उनका बैंक बैलेंस कितना है, उनके रिश्तेदारों को, बीवी बच्चों को नहीं पता चलता। फायदा क्या? आपने ना खुद खाया, ना रिश्तेदारों को दिया, ना अल्लाह की राह में खर्च किया, चले गए दुनिया से, धरा का धरा रह गया। पता नहीं कौन थर्ड पर्सन आता है, खा जाता है अपने माल को। आपकी इतनी मेहनत की हुई पूंजी किसी ने उड़ा कर लेकर चले गया। कितनी तकलीफ होती है जब उनके रिश्तेदारों को पता चलता है। अल्लाह अकबर। तो इंसान की कैफियत है, गुनाह का बोझ हमें सोने नहीं देते, तंग करती है, परेशान। अब वो समझ में नहीं आता क्योंकि दीन से जुड़े हुए नहीं, इसकी हिकमत की बातें नहीं मालूम, तो वो हम परेशान हो जाते हैं। ECG निकाल दिए, पता नहीं स्कैनिंग करा दिया, फुल बॉडी की स्कैनिंग, कुछ नहीं, फिर भी जो है तंग आने लगता है। ये क्या है? तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से करते रहिए। जिंदगी का मकसद बना लीजिए, रात में सोने से पहले जब भी आपको फुर्सत, 2-2 रकात तौबा इस्तग़फ़ार के पढ़ते जाइए, सैयदुल इस्तग़फ़ार दुआ पढ़िए। अल्लाह जाने अनजाने में जो गुनाह हो गए हैं वो बोझ बन गए हैं अब दिल पर, या अल्लाह इनको माफ़ फरमा दे। दुआ करते रहिए अल्लाह से, अल्लाह गफूर है, रहीम है, माफ़ करने वाला है। कितना भी नाफरमान, कितना भी तंग करने वाला बच्चा क्यों ना हो जाए, घर से निकल गए, माँ बाप को बदनाम कर दिए फलाने, फिर भी लुट पिट कर जब माँ बाप के पास आता है, माँ बाप के अगर पैर पकड़ लेता है, माँ माफ़ कर दे, कौन सी माँ नहीं माँ होगी जो माफ़ नहीं करेगी।
یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا. مانگو تو صحیح, پکارو تو صحیح اسے. جب بھی بچے کو کوئی ضرورت تو کس کو پکارتے؟ اماں کے پاس ہی جاتا نا. باپ کے پاس تو اماں لے کر جاتی ہے وہ نیوز, بچے کی یہ ضرورت ہے, اس کو یہ کر دیجئے, اس کو لیپ ٹاپ دلائیے, اس کو فون دلائیے. لیکن بولتا کس کو ہے بچہ؟ ماں کو نا. تو دیکھ لیجئے اس کے دل کے قریب, اس کو پتا ہے ماں کو میں بتاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. میری سیفٹی سیکیورٹی میری ماں ہے. اپنے کھلونے بچے لے کر آ کر ماں کے پاس چھپا دیتے ہیں کہ ان کو پتا یقین ہے کہ میری ماں کے پاس میرے چیزیں سیف رہیں گی. تو کیا 70 ماؤں سے رحم کرنے والا, جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمارے لیے اس زمین کو ڈیکوریٹ کیا, ہمارے تابع کر دیا, ہم سے محبت کرتا ہے, کیا جو ہمارا خیر خواہ ہے, دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ذرا بھی سیلفشنس نہ ہو. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے بغیر سیلفشنس کے, وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے. تو ایسے اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا معاملہ. بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی معرفت کو, اس کی حقیقت کو, اس کی عظمت کو ہم نے نہیں سمجھا, کیونکہ قرآن سے ہم ان ٹچ ہیں. وقتی طور پر سورے پڑھ لیتے ہیں, سورہ کہف پڑھ لیا, واقعہ پڑھ لیا, ملک پڑھ لیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, نہ تدبر کیا, نہ غور و فکر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہے. دل کے اندھیرے تمہیں قرآن کی روشنی سے ہی دور ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھ لیجئے معاشرے کی برائی شراب نوشی تھی, زنا تھی, اس کو اللہ نے پابند کر دیا, حرام قرار دے دیا, اور کبیرہ گناہ, اور اس کی سزا بھی متعین کر دی گئی. اور مردوں اور عورتوں کو غصے بصر کا حکم دے دیا گیا, اور جو ہے عورتوں کو حکم دے دیا اپنے گھروں میں سر اور سینے کو ڈھانپ کر رکھے, اور عورتوں کو یہ بھی بتا دیا گیا اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سمر کر نہ آیا جائے. اور ان کو یہ بھی حکم دے دیا گیا باہر نکلے تو صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگار کو چھپا کر نکلیں, بلکہ بجنے والی پازے یعنی زیور پہننے سے بھی منع کر دیا گیا. معاشرے میں عورتیں اور مردوں کا مکس گیدرنگ سے غلط ملت ہونا, کہیں بھی جائے سسٹم ایسے ہونا چاہیے, مردانہ الگ بیٹھے, زنانہ الگ بیٹھنا چاہیے. اور لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے اگر مکاتبت کر کر وہ نکلنا چاہتے تو ان کی مدد کرنے کا حکم. کوئی مجرد نہیں رہنے نہ پائے, تنہا اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, چاہے وہ بیوہ مطلقہ مرد ہو, عورت ہو, کنوارا لڑکی ہو, جلد سے جلد نکاح کر لیا کرو. کل میں نے نکاح کی اہمیت کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں, پردے کا چاہے تو پھر سن لیجئے. کوئی تنہا نہیں رہنا, تنہا تو اللہ کی ذات ہے. اللہ نے تمام اور بوڑھی عورتوں کو بھی یہ رعایت کر دی گئی کہ اپنے گھر میں سر پر اوڑھنی اتار کر رکھ دے تو کوئی بات نہیں ہے, مگر حکم یہ دیا گیا کہ تبرج یعنی بن ٹھرکن اپنے آپ کو دکھانے سے بچنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. اور ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر وہ اوڑھنی اپنے اوپر ڈالی رکھے تو بہتر ہے. اور اندھے, لنگڑے, لولے, بیمار رعایت دی گئی کہ وہ کھانے میں کوئی چیز کے لیے بلا اجازت اپنے رشتہ دار یعنی خالہ, پھوپھی, چاچا, تائی, ماموں ان کے گھروں میں بغیر تکلف کے وہ داخل ہو سکتے ہیں, یہ بھی اجازت دے دی گئی. قریبی رشتہ دار بے تکلف دوستوں کو بھی یہ حق دے دیا گیا کہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی کھا پی سکتے ہیں, یعنی بول کر, یعنی جب اندر گھر میں آ رہے اجازت سلام کر کر جہاں بٹھایا گیا وہیں پر, لیکن یہ نہیں کہ کھانے کے ٹائم پر. تو لوگ کیا کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں نا, کھانے کے ٹائم پر آ گئے, بول کر آنا چاہیے, بتا کر آنا چاہیے تاکہ ہم پہلے سے ایک گلاس چاول ڈال لیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ان کو بتا کر بول کر آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنا سمجھ کر کے تو تکلف بے تکلفات سے آتے ہیں. اللہ نے خود حکم دے دیا ہے سورہ نور میں, بے تکلف سے جو فیملی فرینڈز ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ بغیر تکلف یعنی بغیر بتائے بھی آگے تو کوئی بات نہیں ہے. واضح کر دیا گیا ہے. ان تمام بحثوں میں نمائزہ چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ پوری سورہ نور ان چیزوں سے خالی ہے جو شرمناک اور بےہودہ حملوں کے جوابوں میں پیدا ہوتی ہے, اور ایک طرف ان حالات کو دیکھ کر جو ہے جن میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو اس کے اندر یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. میں نے اس کا جسٹ خلاصہ بیان کر دیا. اب ہم آیتوں کے ذریعے صرف ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. اور اس سورے میں 64 آیتیں 9 رکوعات پر مشتمل ہے. اس کا ایک اوور ویو دیکھ لیں گے. آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک قوانین, تعزیرات
اللہ نے حد قائم کر دیا. حد اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے پنشمنٹس، جیسا کہ چور کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زنا کرنے والے کنوارا لڑکا لڑکی ہو تو 100 کوڑے، اگر شادی شدہ ہو تو رجم کی سزا دے دی جائے. اسی طرح ملک کے دیکھ لیجئے ڈفر ہوتے ہیں، تعزیرات جن کو کہتے ہیں، تعزیرات پاکستان، تعزیرات ہندوستان. ہندوستان کے لاز جو ہے پاکستان میں اپلائی نہیں ہوتے، پاکستان کے ہندوستان میں نہیں. ہر کنٹری کے ڈفر ہوتے ہیں، لیکن حد دنیا کا کوئی مسلمان کیوں نہ ہو جائے اس پر سب پر لاگو ہوتا ہے. جو کلمہ گو ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، سب پر لاگو ہوتے ہیں. یہ ہے حد اور تعزیرات میں فرق ہوتا ہے. اور 11 سے 26 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا دیا گیا، ان کی پاک دامنی کا اللہ نے برات کی آیتیں نازل کی، اس کا ذکر ہے. 27 to 34 گھر کے اندر کے پردے کے ستر اور وہ تمام چیزیں نظر کے بارے میں بتا دیا گیا. 35 to 40 ایمان اور کفر کے بارے میں اللہ نے واضح مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے. 41 to 46 اللہ کی قدرتوں کا بیان. 47 to 54 منافقانہ رویہ طرز عمل کے بارے میں. 55 to 57 نظام خلافت کے قیام کی خوشخبری دے دی گئی. 58 to 61 گھر کے اندر کے پردے کے احکامات. 62 to 64 نظام جماعت سے جڑے رہنا ہے. ایک آرگنائزیشن، ایک جماعت سے کوئی کام کریں گے نا، اس میں برکت بھی ہوگی، ایک دوسرے کو سہارا لیں گے. ایک اگر کمزور ہو گیا تو دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھائے گا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو اسی لیے جماعت، آرگنائزیشن ایک گروپ میں جوائن ہو کر رہی ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ تمام باتیں واضح کر دیے گئے ہیں. تو آئیے ہم اللہ کا نام لے کر اس سورے کی ہم شروعات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. These are the orders from His Majesty Highness. یعنی حکومت کی طرف سے کوئی ہو، بادشاہ کی طرف سے تو کوئی اعلان ہو تو کہتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ فرمان ہے فلانی بادشاہ کی طرف سے، فلانی حکومت کی طرف سے. اسی طریقے سے یہ فرمان الہی ہے. غور سے سنو، سن کر عمل کرنے کے لیے ہے، صرف سنی سنائی نہیں، صرف ناظرے پر پڑھنے کے لیے نہیں، امپلیمنٹیشنز کے لیے ہے. یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا. کون ہے یہاں ہم کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ. رائل وی جب پلورل استعمال کیا جاتا، اللہ کے لیے، عزت کے لیے، تعظیم کے لیے، اس کی تکریم کے لیے. اس کو ہم نے فرض کیا ہے، یہ ہم نے فرض کیا ہے. These rules are from us. کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے یہ ہماری طرف سے ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی، شاید کہ تم سبق لو. کلیئر ایویڈنس، پروفس. اب اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی فقہی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ ٹف الفاظ بتا دیے گئے، گرامیٹیکلی نہیں پتا چلا، کچھ نہیں ایسی بات. صاف صاف ایک ان پڑھ بھی جو ہائی کوالیفائڈ بھی نہیں، وہ بھی اگر صرف ترجمہ پڑھ لے گا تو بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی. اتنی آسانی کے ساتھ، اتنا ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کر کر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. سبحان اللہ. تو پہلے ہی دیکھ لیجئے تاکہ پڑھنے والے کے دل میں ہیبت طاری ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی سی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کے فرمان ہیں، اللہ کے فرامین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورے کے آغاز کا انداز دیکھ لیجئے. تمام صورتوں سے اللہ، کبھی کوئی حرف مقطعات تو کوئی اللہ کی تسبیح سے، سبحان الذی، الحمدللہ، الف لام میم، طٰہٰ، یاسین، کچھ نہیں ہے. ایک الگ ہی دیکھ لیجئے اس کا مدعا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1. اس میں 23 کانسٹیٹیوشن آف اسلام بتا دیے گئے ہیں، شریعت کے احکامات ہے. کاؤنٹ کرتے چلے جائیے. اس میں نمبر 1 زنا. زنا جس کو بدکاری کہتے ہیں. تو اللہ یہاں پر حکم دے رہا ہے زانی عورت زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. دس از نمبر 1. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو. اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی ہو تو انہیں سزا دیا کرو. یہ نمبر 1 ہے
کہ جو بھی زانی مرد اور عورت ہوتے ہیں تمام مجمع کے آگے ان کو سزا دینا ہے. اس میں کنواری لڑکا لڑکی ہو تو ان کو 100 کوڑے لگانا ہے، اور یہ کوڑے لگاتے وقت ذرا بھی ترس کا جذبہ تمہارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بیچارے کو لگایا جا رہا، کوئی بات نہیں معاف کر دیتے، پہلی بار تھی نہیں. غلطی کو پہلی بار کہہ کر معاف کریں گے نا تو ان کی ہمتیں بڑھ جائیں گی، وہ دوسری بار بھی کرنے لگیں گے. ایک بار تمام مجمع کے اگر سزا دے دیجئے کسی کی ہمت مجال نہیں ہوگی. چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تو وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر پھرتا ہے تو کسی کی ہمت ہوگی چوری کرنے کی. اسی لیے جو قوانین اس کو کہتے ہیں بہت جاہلانہ اور وحشت والے ہیں کہ ایسے آج دیکھ لیجئے جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک، امریکہ، لندن، کہتے ہی ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. دنیا کی جنت ہم سمجھتے ہیں. جو وہاں گیا گرین کارڈ ہولڈر لے لیا، کہتے ہیں کہ گرین کارڈ پاسپورٹ ہو گیا، اس کا پتہ نہیں کیا کیا مل گیا، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میں تو جنت میں داخل ہو گیا. جنت کا پروانہ. جتنی بے حیائی، ننگا پن، عریانی وہاں پر ہے، الحمدللہ ابھی بھی تھوڑا ہمارے پاس، ہماری یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور کچھ نہ کچھ جہاں تہذیب ابھی بھی باقی ہے، زندہ ہے. اتنا کھلا بے حیائی تو نہیں. فیشن تو بڑا، کٹے پھٹے کپڑے پہن رہے ہیں، چھوٹے تنگ چست لباس، ٹرانسپیرنٹ تو پہن رہے ہیں، پردہ نہیں، چہرے سے پردہ اتر گیا، سر سے دوپٹہ اتر گیا، سینوں سے اتر گیا، پینٹ شرٹ تو ہے لیکن پھر بھی ابھی اتنے گرے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے یہ اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا معاملہ ہے. ایسے معاملہ میں حد جاری کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کسی کا تعلق یا انسانی ہمدردی یا فطری نرم دلی وغیرہ کچھ بھی آنے نہ پائے. ان کنتم تؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، وآخر اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یوم آخرت کے دن. اس میں جو غیر شادی شدہ زانی کے لیے حد کا معاملہ بتا دیا گیا کہ 100 کوڑے، اگر شادی شدہ ہو تو پھر اس کے لیے رجم کی سزا ہے. وَلْيَشْهَدْ أَصَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے. اس حد کو پبلکلی کھلے عام جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. یہ اسلامی شریعت دراصل تعزیرات، حدود کو دوسروں کے لیے لائق عبرت بنانا چاہتی ہے. اگر کسی مجرم کو دیکھیے جرم ثابت ہونے کے بعد چپکے سے پھانسی دے دی جائے اور لوگوں سے ایک خبر کے طور پر جو ہے اس کو سنا دی جائے تو ذہنوں میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا پبلکلی اس کو سزا دی جائے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دے دیا. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد دوسری تعزیرات، دوسرا قانون کیا بیان کیا جاتا ہے، آیت نمبر 3 میں واضح کر دیا. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ. کوئی مومن مسلم پتہ چل جائے کہ یہ زانی اس نے جو ہے پہلے مطلب زنا کر چکے ہیں تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہیں، یا تو وہ زانی ہی کرے یا کوئی مشرک کرے، کوئی مومن نہیں کرے گا، کرنا بھی نہیں چاہیے. اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرو مگر زانی یا مشرک. اسی طرح مرد اور عورتوں کو دونوں کو بھی حکم دے دیا. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. مشرکہ مرد اور عورتوں سے نکاح مسلمان مرد اور عورت نہیں کرنا ہے، یہ ان کے لیے حرام قرار دے دیا ہے. یہ ہو گیا. اور چوتھی بات یہ بتا دی جا رہی ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 8 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، جیسے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا دیا، 4 گواہ لے کر نہیں آئے. 4 گواہ ہونا، 2 مل گئے 3 مل گئے تو نہیں، جب تک کہ 4 گواہ پھر جو ہے جرم ثابت ہو گیا اس کے بعد ہی جا کر سزا دیں گے. جرم ثابت ہی نہیں ہوا، اپنے گواہی نہیں لائے، صرف ایک شوشہ آپ نے چھوڑ دیا، تو اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں. سبحان اللہ. یہاں پہ تو شک کی بنیاد پر ہی اٹھا لے کر چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں لے جا کر کون سے جیل میں کہاں بند کر دیا، زندہ بھی ہیں مردے میں شمار پتہ بھی نہیں چلتا، صرف شک کی بنیاد پر. کئی سال رکھنے کے بعد تحقیقات ہوئی ہے، ہاں جی ان پہ جو ہے جرم کوئی ثابت نہیں ہوا، ان کو ریلیز کر دیا. اس کے تو جوانی کے 20 سال تم نے لے لیے، اس کی صلاحیتیں تم نے کھپا دی، اس کو زنگ لگا دیا، 20 سال اس کو بدنام کر دیا، اب تم نے اس کو ریلیز کیا. اللہ اکبر.
یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. سزا بھی دے رہے ہیں تو انسانیت سے گری ہوئی سزا دے رہے ہو تم. لیکن اس کے برخلاف اسلامی قوانین جب تک اس کا جرم ثابت نہیں، اس کو مجرم بھی آپ نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کو سزا دے سکتے ہیں. اس کے لیے پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں، پھر 4 گواہ لے کر نہیں آئے تو ان کو 80 کوڑے لگانا ہے. پھر آئندہ سے ان کی شہادت، ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ خود ہی فاسق ہیں. سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت سے باز آ جائے، توبہ کرے، اصلاح کر لے، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے. تو اس طریقے سے کبھی بھی بغیر دیکھی سنی، کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا آپ نے تو نہیں دیکھا نا، پھر تو کیوں اس گناہ میں تم اپنا ہاتھ جلا رہے ہیں. آج سے ان تمام چیزوں سے باز آ جائیے. کسی کے نجی معاملات میں پرسنل نو انٹرفیئرنس، خاص طور پر بچوں کے معاملے میں تانگ جھانک کرنا. وہ لڑکے کی فلانے کی اس کے جو ہے بوائے گرل فرینڈ ہے، اس نے یہ ڈی پی رکھی، اس نے اسٹیٹس، ہو سکتا ہے اتنے سال نہیں ہے، ہو سکتا وہیں شادی کر لی ہوں گی. اس طریقے سے ہو سکتا کیا اللہ نے آپ کو ان کے ٹھیکیدار بنایا ہے؟ کیا ان کے پیچھے لگا دیا ہے؟ یہ آپ کا کوئی جو ہے فائدہ ہے؟ کوئی دنیا کا فائدہ، کوئی آخرت کا؟ کچھ نہیں. الٹا آپ گناہ مول رہے ہیں. جتنی نیکیاں کرے سب ان کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. خدا را نیکی کر آپ نیک کام کر اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں. یہ بغیر جو ہے ڈر کے، یہ ہڈی کے بغیر ہے نا، یہ گوشت کا لوتھڑا زبان، وہ چلتا جا رہا ہے. اس کو کنٹرول کریے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو کھینچ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ سیدھی رہے گی نا تو میرے پورے جسم کے اعضاء صحیح رہیں گے. قیامت کے دن زبان کو ڈبل سزا دی جائے گی. وہ شکایت کرے گی تو میرے ساتھ جو جسم کے اعضاء تھے ان کو تو کہہ رہا مجھے ڈبل، تیرے گناہ بھی تو ڈبل تھے. جتنا انسان کی زبان سے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ پیر دل دماغ سے بہت کم ہوتے ہیں. زبان کو کنٹرول میں رکھیے. بے باک چھوڑ دینا، گالی گلوچ، تہمت، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، غیبت، چغلی، یہ سب کیا ہے؟ زبان کے گناہ ہے. تو زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھا کریے. یہ تو پاک دامن عورتوں پر. خاص طور پر 5واں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود انہی کے اپنے سوا دوسرا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا وہ اپنے الزام میں سچا ہے. 5ویں مرتبہ کہے گا اس پر لعنت ہوگی اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا. عورت سے بھی سزا اسی طرح ٹل سکتی ہے کہ جب وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے گی کہ یہ شخص یعنی یہ شوہر میرا مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے. 4 مرتبہ کہے گی کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. 5ویں مرتبہ کہے گی اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ مجھ پر بہتان الزام لگا دیا گیا ہے. اگر اس الزام میں سچی ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر. اس طرح مرد اور عورت دونوں کے ساتھ اس طریقے کی لعان کہتے ہیں اس کو، اس معاملے کو، جو اس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں. اس طریقے کا معاملہ کرنے کا حکم دے دیا گیا. 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے. تو دیکھو اس طریقے کے معاملہ مت کیا کرو. اللہ کے نبی کے پاس آپ کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے کیسز آ گئے. کسی نے آ کے کہا میں نے اپنی بیوی کو دوسرے کے ساتھ انوالو ہوتے ہوئے دیکھا، گواہ لے کر آؤ. اللہ کے نبی کون غیرت مند شوہر ہوگا کہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے اور گواہ ڈھونڈنے جائے؟ لیکن اسلام کا قانون تو یہی ہے، واضح کر دیا. اس کے تو بہت سارے ہمیں واقعات ملتے ہیں. اب اتنا تفصیل کے ساتھ بتانے کا یہاں پر موقع نہیں، تو آپ یا تو تفسیر دیکھیں، نہیں تو جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو وہاں پر یہ باتیں کھل کر آ جائیں گی. اور اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بہتان لگا دیا گیا وہ قصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. کون تھا یہ ٹولہ؟ منافقین کا ٹولہ. جو تمہارے گھروں میں ایسی باتیں اٹھتی ہیں نا، یہ دوسروں کی طرف سے نہیں، تمہارے ہی اندر گھر کے چور ہوتے ہیں. ان چوروں کو پہلے صحیح کریے، ان چوروں کو پہلے سزا دیجیے. یہ چور ہی ہوتے ہیں، یہ تمہارے ہی رشتہ دار اندر ہوتے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. رشتہ داروں میں انبن ہوتی ہے، جمتا نہیں. وہ اپنا جو ہے اپنا حسد، بغض دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر گولی چلاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو واضح کرتا ہے کہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے جو اس طریقے کی بہتان کو گھڑ کر لایا ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یعنی یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین کے نزول کے بعد کا ذریعہ بن گیا ہے، لیکن اس وجہ سے امت شریعت کے اہم ترین اصول اللہ نے اس قصے کے ذریعے سے بیان کر دیا ہے۔ جو میں نے آپ کو قصہ بیان کیا، 6 ہجری میں بنو المصطلق کی طرف کوچ کیا تھا، کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی، عبداللہ بن ابی نے جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانا، یہ پورا واقعہ، اور ایک زبان دوسری زبان کو لے کر پورے مدینے میں یہی چرچے ہو رہے تھے۔ ہمارے بھی گھروں میں ہوتا نا، کوئی بھاگ گئی، کسی کے ساتھ افیئر رہا، کوئی شادی کر لی، کوئی کچھ ہو، تو ہماری زبانیں تھکتی نہیں ان باتوں کو۔ اللہ یہاں وان کر رہا ہے کہ ایسی حرکت مت کرو، اور تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، تم اس کو شر لکم، تم اس کو برا سمجھتے ہو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا نا، کسی نے زبان چلائی، کسی نے گھر جا کر پہنچائی، کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے میسج کی، کسی نے سوشل میڈیا پر عام کیا، جو جتنا اس گناہ میں ہاتھ سیکے گا اتنا اس کے ہاتھ کالے ہوں گے، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بار اٹھایا وہ اپنا حصہ اپنے سر پر لے گا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آئندہ سے ایسی حرکت نہیں ہے۔ لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جس وقت تم لوگوں نے اس سے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالوا ھذا افک مبین، کیوں نہیں کہا یہ تو جھوٹا الزام ہے، جھوٹی بہتان ہے، ایسی باتیں ہم نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ اور جو بولتے ہیں نا ڈھو کر لے کر آئے ہیں یہ بات کو، ان کو بھی ڈانٹ کر چلانا ہے، ایسی حرکتیں مت کیا کرو، ہم بھی بیٹی والے ہیں، ایسی باتیں ہمیں نہیں زیب دیتی، دوسری کی بچیوں کے بارے میں ایسا کہنا، یہ باتیں ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ دل کی جلن کڑن کیا کرتی ہے، ہمیں کہنے نہیں دیتی، اور مزے لے لے کر ہم چٹخارے لے لے کر سن رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ہو سکتا ہے دنیا تو آپ کی اچھی ہو جائے، لیکن عذاب عظیم، اللہ فرماتا ہے عذاب عظیم ہے۔ تو جیسے ہی تم نے سنا تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا، نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو سری بہتان ہے، یہ وہ لوگ ہیں اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اچھا بول تو دیا نا بھی، تو 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ عبداللہ بن ابی کون تھے جب کہاں پر تھے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لے کر آئیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و رحم و کرم نہ ہوتا، جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے۔ سب سوچئے، ایسے وقت میں، ایسے سچویشن میں جو باتیں کرتے ہیں، جو ہمارے فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، جو ہمارے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دیکھو غور کرو اس وقت جبکہ تمہاری ایک زبان دوسری زبان کو اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ تم اسے ایک معمولی سی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو تم نے معمولی سمجھا، اللہ فرماتا بہت بڑی بات ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے یہ کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، آئندہ کہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ دیکھیے یہ تو معاملہ اللہ کے نبی کی بیوی کے ساتھ پیش آ گیا، اللہ نے برات کے ذریعے ان کے آیتیں بھی نازل کر دی، ان کا کیریکٹر اساسینیشن ہوا بھی، اللہ نے اس کو کلیئر بھی کر دیا۔ لیکن واٹ اباؤٹ ادرس، ان کے بعد والے گھروں میں اگر بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو کیسے؟ گھروں میں بھی ہو جاتا، کبھی دیور بھابھی کا لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں، بغیر کچھ تحقیق کیے، گواہ کیے، بات کا کچھ کرے، بس طلاق 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 دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ واضح کر رہا ہے جب تک 4 گواہ نہیں لے کر آئے،
اور وہی جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، فاسق ہیں، ان کی جو ہے گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ چاہتے ہیں، یہ سب کیوں کیا گیا، اس کا کاز اللہ بتا رہا ہے، اس کے پیچھے ان کی نیت کیا تھی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں، سماج میں، سوسائٹی میں، ماحول میں، معاشرے میں، خاندان میں، گھروں میں فحش پھیلائیں، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہی سچے دلوں سے توبہ استغفار، جسی پر بھی بہتان، الزام تراشی، ان کو بدنام کیا ہے، اگر زندہ ہیں تو جا کر معافی مانگ لیجئے، نہیں ہے تو پھر ان کے نام کے صدقہ خیرات اور اللہ سے توبہ استغفار۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ تو یہ چیزیں جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی نا، یہ فتنہ کس طریقے سے، یہ کیسی وبا پھیل گئی تھی، کیسے دیکھیے جراثیم پھیل گئے تھے۔ یہ منافق فاسق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے جراثیم پھیلا کر صحت مند معاشرے کو، ماحول کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے اعتماد اٹھا دینا چاہتے ہیں، بدترین نتائج دکھائی دی۔ اس کے بعد اللہ، اسی لیے اب اللہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 21 سے لے کر جو ہے واضح کر دیا گیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یہ شیطانی حرکت ہے، یہ وسوسے کرنا، یہ فتنے ڈالنا، یعنی جو ہے ایسے وبا پھیلا دینا، لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنا، ڈاؤٹس کریٹ کرنا، ایک اچھے پرسکون ماحول میں ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک چھوٹا سا کنکر ڈالنا تاکہ اس پانی میں ہلچل، میاں بیوی اچھی طریقے سے محبت سے، اب یہ دیکھا نہیں جا رہا، کچھ نہ کچھ ایک شوشہ چھوڑ دینا، کچھ نہ کچھ اس کی پاسٹ کے بارے میں پتہ چل گیا تو آ کر کہنا کہ ہائے جی آپ کے تو قسمت ہی پھوٹ گئی، آپ کی تو بہو فلانی تھی، ویسے تھے، تم نے تو دیکھا نہیں، بس کر لا لیے جی، ہائے ہائے کرتے سینے کوٹنا نہیں۔ کسی کا بھی گناہ دیکھیں پردہ پوشی کیا کرے، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن۔ یہ سب شیطانی حرکت، یہ شیطانی حرکت ہے۔ شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور فحش اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کا رحم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے وہ واقعہ چل رہا ہے 22 سے لے کر ولا یاتی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا۔ اب یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اب مستابن اساس پر اس نے جو بہت پیش تھا، آگے تھا، جس کی کفالت حضرت ابوبکر کر رہے تھے، انہوں نے کہا آج کے بعد سے ان کے نان نفقہ راشن بند۔ اس نے میں تو اتنا ان کے خاندان پر احسان، اس نے میری بیٹی پر جو ہے تہمت لگایا اور اس میں پیش رہا، کہا کہ آج کے بعد سے ان کا نان نفقہ بند۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ صاحب فضل، صاحب مقدرت میں ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ ذرا کچھ بات ہو گئی، اپنی مرضی کے خلاف ہو گئی، گروپس کو لیفٹ کر دینا، کلاسز میں نہ آنا، چھوڑ دینا، یہ سب کرنا، اور پھر آج کے بعد کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، نہیں آج کے بعد سے ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، ہینڈس اپ کر لینا۔ اللہ ان سب کو وارن کر رہا ہے، یہ شخصیت پرستی نہیں، دین اللہ کا ہے، اللہ کی دین کی تم خدمت کر رہے ہو، کسی اور کی پرسنل خدمت نہیں ہے۔ اللہ نے خود حکم دے دیا سورہ حج میں پڑھ کر، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ تمہیں ہٹائے گا، تمہیں دفع کرے گا، اللہ دوسروں کو لے کر آئے گا، وہ تم سے اچھا کام کریں گے لیکن تمہارا نقصان ہو گیا۔ ایک اچھی چیز میں لگے ہوئے تھے، تم نے انانیت میں آ کر ان کی بات، شیطان نے آ کر ایک ورغلا دیا، ایک وسوسہ ڈال دیا،
तुम चलिए निकल गए, छोड़ दिए, किसका नुकसान? तुम दीन से महरूम हो गए, एक नेक काम में लगे हुए थे, वो काम छोड़ा दिया तुमसे। अब क्या करोगे? अल्लाह दूसरों को उठाएगा, दूसरों से ले लेगा। अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं। लेकिन हम जो है, हमको तो हटा दिया ना शैतान ने वरगलाकर। सो कभी भी दीन की बातों में, दीन की खिदमत में जो है, कभी पीछे ना हटिए। ये दीन ना तो मेरा है ना तो आपका है, ये अल्लाह का दीन है। अल्लाह की दीन की खिदमत हम कर रहे हैं। अल्लाह ने सूरे हज में वाज़े कर दिया, जो अल्लाह की मदद, अल्लाह उसकी मदद, अल्लाह की मदद, अल्लाह की दीन की गलबे की, जिद्दोजहद की। ये तमाम काम जो है दीन को फैलाने में जो जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, वो सब, उसके बाद ये कहना कि आज के बाद से हम ये काम नहीं करेंगे। देखो तुम एक अच्छे रास्ते पर थे, शैतान ने तुम्हें बरगला दिया, इसीलिए उसकी बात ना सुना करो। ये वसवसे उसकी तरफ से आते हैं। जहां ईमान वहीं शैतान, जहां माल वहीं चोर। तो फिर भी आप इतने नादान बने हुए हैं। अल्लाह वान कर रहा है तुम में से, क्योंकि हजरत अबू बकर का मकाम व मर्तबा साहबी रसूल में से हैं और पहले खलीफा हैं, रसूलुल्लाह के दोस्त हैं, सुसर हैं, इनका मकाम व मर्तबा। एक दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने आसमान पर सितारे देखे, कहने लगी अल्लाह के नबी, इतनी नेकियां किसी की हो सकती है? उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, हजरत उमर की। हाँ तो फिर मेरे बाप के बारे में? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तमाम नेकियों को जमा कर लिया जाए तो अबू बकर की एक नेकी, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए उस हस्ती पर। उनके बारे में अल्लाह फरमाता है, उनको हुक्म दे रहा है, उनको ताकीद, उनको नसीहत कर रहा है। तुम में से जो लोग साहब फजल, साहब मक़दरत में हैं, इस बात की कसम ना खा बैठे कि अपने रिश्तेदार, मिस्कीन, मुसाफिर, मुहाजिर फी सबीलिल्लाह लोगों की मदद नहीं करेंगे। उन्हें माफ कर देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करते? अल्लाह अकबर। ये दुश्मनी अदावत में आके चले जी, आज के बाद से बंद इनका, इनको हम पैसा नहीं डालेंगे, इनकी मदद नहीं करेंगे, मरने दो। इतनी अकड़ इनमें, इतनी गुरूर इनमें। अब देखो घुटना जमीन पे लगेगा ना तो होश आएगा। कैसी कैसी बातें करते हैं। अल्लाह अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये आयत है, तो जरा हम अपने मकाम व मर्तबे के बारे में सोचें। क्या हम उनसे बढ़ गए हैं? हमारे अखलाक, हमारे ईमानियात, उनके सदका वगैरह जो उन्होंने दीन के लिए माल खर्च किया है, आज क्या हम थोड़े सा मदद कर कर, क्या 5-50 कर देकर हम एहसान जताते हैं? अल्लाह फरमाता है, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? माफ कर दो, फॉरगिव फॉरगेट, ये मोमिन का रवैया। उसको सीनों में लेकर वजन, जितना जिस्म का वजन नहीं होता उतना गुनाहों का वजन होता है हमारे दिलों पर बोझ। इन चीजों को 25 साल पहले नई शादी होकर मैं आई थी, मेरी सास ने ये बात वो दिल में अभी तक संभाल कर रखा है, याद रखा। कुरान की सूरतें याद नहीं होती, दुआएं याद नहीं होती, सास की बात 25 साल की याद हो गई। इसका मतलब हम जैसे जहन के हैं वो वही बात हमारा जहन लेता है। वरना एक मोमिन, रात गई बात गई, फॉरगिव फॉरगेट। अल्लाह के नबी की जिंदगी, बड़े बड़े दुश्मनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। दुश्मनों को माफ करने से वो तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। ये कुरान का उसूल है, अल्लाह का हुक्म है। आज रिश्तेदारों को माफ नहीं करते, सास बहू को नहीं, बहू सास को नहीं, शौहर बीवी को नहीं, बीवी शौहर, भाई बहन को नहीं। फिर हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेक मुत्तकी परहेज़गार। देख लीजिए ये आयत क्या दर्ज दे रही है हमें। अल्लाह की सिफत यह है कि वो गफूर और रहीम है। अल्लाह चाहता है कि तुम भी लोगों को माफ कर दो, तुम्हारे भी अंदर ये रहमत की सिफत आ जाए, गफूर, अफो दरगुजर की आ जाए। तो देख लीजिए आज ये आयत सुनी है ना, तो फिर सबको माफ कर देना है। जिन जिन का हमने नान नफका रोका, जिन जिन कामों से रुक गए हैं, फिर हमें उस सब काम करने लग जाना है। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनातिल लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है, उनके लिए बड़ा अज़ाब है। अल्लाह अकबर। देख लीजिए कि जो बगैर तहकीक के, बगैर मामलात के इस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा करना और सीधी सादी शरीफ भोली भाली औरतों पर तोहमत लगा दिया जाता है कि बदचलनी कहकर, वो फलाना कहकर। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना उन 7 कबीरा गुनाह में से है।
जो इंसान की तबाकुन के लिए है। तबरानी ने इसको रिवायत किया। हजरत हुज़ैफा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना 100 बरस के आमाल को गारत कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अब सोचिए तो सही, 100 बरस तो हमें मिलते ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर 50-60 भी मिले तो 20-25 तो हमारे जवानी दीवानी में ही गुजर गए, पता नहीं 30 ले ले 40 ले ले। अब 40 से बचा 10 साल, वो इबादत शऊर की इबादत तो कुछ भी नहीं रही, टूटी फूटी, नमाज सही नहीं, रुकू सही नहीं, सजदा नहीं। फिर वो भी जो है ऐसे काम कर कर जो जमाया था ना, जमा पूंजी, वो भी गंवा देते हैं। किसका नुकसान? हमारा ही नुकसान हो रहा है। कैसे कमअक्ल लोग हैं, कैसे नादान हैं, नेकियां कर कर हम गंवा रहे हैं, यानी उसको जाया कर रहे हैं। इस तरीके से बेहुदा बेबुनियाद बातें, लघु किस्म की बातों में पढ़कर। आज हमारे पास फ्री टाइम है, कुरान सुनने आइए, नहीं, टाइम नहीं हमारे पास। वो लंच का टाइम, वो खाने पकाने का टाइम, वो सोने का टाइम, वो पता नहीं क्या क्या टाइम। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन ऐसी बातों में कान तेज कर कर बड़ा इंटरेस्ट होता है हमें। देख लीजिए, ये आयतें हमें साफ वाज़ेह करती हैं, जो पाक दामन भोली भाली औरतों पर तोहमत लगाते हैं, 4 गवाह लेकर नहीं आते, उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम नंबर 1। नंबर 2, 100 बरस के आमाल उन्होंने ज़ाया कर लिया, सब आमाल धुले गए एक तोहमत लगाने पर, क्लियर चिट बन गए। कोई आपका वेटेज ही नहीं, ना कोई हमारे लिए तराजू रखी जाएगी, ना अमाल हमारे तोले जाएंगे। और अपने हाथ पैरों की करतूतों की वो गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह वो बदला उन्हें भरपूर देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। उन्हें मालूम हो जाएगा अल्लाह ही हक है, सच को सच दिखाने वाला। अल्लाह अकबर। और वो उस दिन को ना भूलें जिस दिन उनकी अपनी ज़बानें, उनके हाथ और पैर इन करतूतों को ली हुई गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह वो बदला उन्हें भरपूर दे देगा जिसके वो मुस्तहिक रहे हैं। उन्हें मालूम हो जाना चाहिए अल्लाह ही हक है, सच को सच दिखाने वाला। अल्लाह अकबर। तो बात आ जाए, अल क़बीसातु लिल क़बीसीना वल क़बीसूना लिल क़बीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत तय्यिबूना लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। उनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत है, रिज़्क़ करीम है। तो खबीसों का जोड़ा खबीस, पाकीज़ लोगों का जोड़ा पाकीज़ा होता है। और इसके एतबार से, ईमान के एतबार से, हिदायत के एतबार से, कुरान की तालीमात के एतबार से, तो जो एक दूसरे को साथ देते हैं इस ईमान में, इस दीन के कामों में, वही देख लीजिए वही जोड़े टिके हुए होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईमान वाले के साथ कोई बेईमान वाली आ गई, यानी ईमान नहीं था, सिर्फ नाम के मुसलमान थे, फैशनेबल थे और मुनाफिकत थे, फासिकीन थे, तो ये जोड़े चलेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर वाज़ेह हुक्म दे रहा है, पाकीज़ा पाक दामन मर्दों के लिए पाक दामन औरतें, और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें। बाज़ लोग बड़े खबीस होते हैं तो उनके लिए खबीस औरतें हैं, अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो हम यहाँ पर रोकते हैं 27 से सदर के अहकामात अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरे में अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह अहकामात दे दिया है। इसके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारें तो ज़िंदगी पुरसुकून होगी, और घरों से मिलकर बनते हैं ख़ानदान, ख़ानदान से माहौल, माहौल से माशरा, माशरे से मुल्क, तो पुरसुकून अमन होगा, और जो है कोई पोल्यूटेड नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इन तमाम अहकामात जो हम पढ़ चुके हैं इसको अमल करना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है, इसकी खिलाफ वर्जी करने वाला मुजरिम है, गुनहगार होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।